این انٹروڈکشن ٹو دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کا ایک تعارف۔ پچھلے سال آپ لوگوں نے جنوبی ایشیا کی تاریخ، جنوبی ایشیا کی سرزمین اور جنوبی ایشیا کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سال آپ لوگ مسلم دنیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان is an independent country where Muslims, Hindus, Sikhs, Parsis, Christians and Buddhists live as equal citizens. پاکستان ایک آزاد مسلم ریاست ہے یا ملک ہے جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، عیسائی اور بدھ مت کے ماننے والے برابر کے شہری کے طور پر رہتے ہیں۔ However, about 97% of the total population consists of Muslims. However, تاہم 97% آبادی، ٹوٹل آبادی میں سے یعنی کہ پوری آبادی میں سے 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ This means that Muslims are in a majority here. Majority اکثریت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں۔ Majority means a group of people who are in a larger number than other groups. اکثریت سے مراد لوگوں کا وہ گروہ ہے جو دوسرے گروہوں کی نسبت تعداد میں زیادہ ہو۔ This is why Pakistan is called an Islamic country. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے۔ And it has special relations with other Islamic countries. Special relations، خاص تعلقات، اور اس کے دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ خاص تعلقات ہیں۔ These countries are located in Africa, Asia and Europe. یہ ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں میں واقع ہیں۔ You may have heard the names of many of these countries. Heard here کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم، اس کے معنی سننا۔ آپ نے اکثر ان ممالک کے نام سنے ہوں گے۔ Our neighbors Iran and Afghanistan are both Islamic countries. نیبر ہمسایہ، ہمارے ہمسائے ایران اور افغانستان دونوں اسلامی ممالک ہیں۔ بنگلہ دیش اینڈ دا مالدیوز about which you studied last year. بنگلہ دیش اور مالدیو
دونوں اسلامی ملک ہیں۔ بنگلہ دیش اور مالدیپ کے بارے میں آپ نے پچھلی سال پڑھا تھا۔ سعودی عربیہ where millions of Muslims go every year to visit the holy places is also an Islamic country۔ سعودی عرب جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال مقدس مقامات یا مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ The importance of the Muslim world، امپورٹنس آف دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کی اہمیت۔ A place becomes important for other countries if it has important natural resources, especially oil, or lies an important route in that case people may from other countries need to pass through it۔ وہ مقام یا وہ جگہ دوسرے ممالک کے لیے اہم ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس قدرتی وسائل خصوصاً تیل یا آئل موجود ہو، یا وہ ملک کسی اہم راستے پر واقع ہو۔ پلیس مقام جگہ امپورٹنٹ اہم، نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل، اسپیشلی خاص طور پر لائز موجود ہونا، واقع ہونا، امپورٹنٹ روٹ اہم راستے پر۔ In that case people from other countries need to pass through it۔ اس ایسی صورتحال میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک سے گزرنے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے یا آنے کے لیے وہ خاص راستہ استعمال کرتے ہیں۔ The Muslim world comprises many regions that are important to the rest of the world for these reasons۔ مسلم دنیا کئی ایسے علاقوں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے لیے اہم ترین ہیں اور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، انہی ہی وجوہات کی بنا پر۔ آئل ریسورسز، تیل کے وسائل۔ آئل اور پیٹرولیم is one of the most important natural resources in the world today۔ تیل
یا پیٹرول آج دنیا کے اہم ترین قدرتی وسائل میں سے ایک ہے. نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل. Most industries and almost all modern vehicles run on this fuel. Industries صنعتیں، ماڈرن وہیکلز جدید ذرائع آمدرفت، جدید گاڑیاں، فیول ایندھن. زیادہ تر صنعتیں اور جدید گاڑیاں اس ہی ایندھن کی وجہ سے چلتی ہیں، رواں دواں ہیں. It is found in great quantities in many Muslim countries. یہ کئی مسلم ممالک میں بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. گریٹ کوانٹٹی، بڑی مقدار. سچ ایز انڈونیشیا، جیسے کہ انڈونیشیا. ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا. اینڈ ایران، کویت اینڈ سعودی عربیہ ان ساؤتھ ویسٹ ایشیا. اور ایران، کویت اور سعودی عرب جنوب مغربی ایشیا میں. موسٹ ڈیولپڈ countries import natural oil from these regions. کئی ترقی یافتہ ممالک قدرتی تیل کو ان علاقوں سے درآمد کرتے ہیں. Other Muslim countries such as Pakistan also have deposits of natural oil. دوسرے مسلم ممالک جیسا کہ پاکستان بھی قدرتی تیل کا ذخیرہ رکھتے ہیں، ڈپازٹس، ذخیرہ. But they do not produce oil in large amounts to be exported to other countries. دوسرے مسلم ممالک بڑی مقدار میں تیل پیدا نہیں کرتے، لیکن دوسرے مسلم ممالک میں بھی تیل بڑی مقدار میں موجود ہے، لیکن وہ اس کو برآمد نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے بڑی مقدار میں وہاں تیل بڑی مقدار میں موجود نہیں ہے کہ وہ اسے نکال کر دوسرے ممالک کو فروخت کر سکیں. The Suez Canal، نہر سویز. In 1869 AD, a French company constructed a canal in the northern part of Egypt with the help of Egyptian government. تعمیر کرنا، کینال، نہر، گورنمنٹ، حکومت. 1869 میں ایک فرانسیسی کمپنی نے مصری حکومت کی مدد سے ایک نہر تعمیر کی مصر کے شمالی حصے میں. It is called the Suez Canal. اسے نہر سویز کہتے ہیں. And it connects the Mediterranean Sea to the Red Sea.
اور یہ نہر بحیرہ کلزم کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے through the Gulf of Suez. نہر سوئز کی گلف کے ذریعے the canal soon became very important to ships traveling from Europe to South Asia or the Far East. یہ نہر جلد ہی ان جہازوں کے لیے یورپ سے جنوبی ایشیا یا دور دراز کے مشرقی علاقوں میں جانے والے بحری جہازوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن گئی which includes ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جن میں کہ جنوبی ایشیا بھی شامل ہے as they could now save thousands of miles on their journey سفر far بہت زیادہ دور جس میں جنوب مشرقی ایشیا کی علاقے بھی شامل ہیں as they could now save thousands of miles on their journey. اس طریقے سے انہوں نے اپنے سفر کے ہزاروں میل کا فاصلہ بچا لیا ہے. یعنی نہر سوئز یورپ سے ایشیا، جنوبی ایشیا یا دور دراز کے جنوب مشرقی ایشیائی علاقوں تک جانے والے جہازوں کے لیے یہ نہر بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن گئی، بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی. دس واز ٹرولی اے شارٹ کٹ، یہ حقیقتاً واقعی ایک مختصر راستہ تھا فار آل یورپین شپس سیلنگ ٹوورڈز دا ایسٹ، ان تمام یورپی جہازوں کے لیے جو مشرق کی طرف سفر کرتے ہیں، ان تمام جہازوں کے لیے یہ جہاز واقعی ایک مختصر راستہ ہے. A few years later, the British government purchased parts of the Suez Canal. کچھ سالوں بعد، چند سال بعد برطانوی حکومت نے خریدنا نہر سوئز کے حصے مصر سے خرید لیے. At the time of the construction of the Suez Canal, نہر سوئز کی تعمیر کے وقت the British and other European nations were ruling over the world. نہر سوئز کی تعمیر کے وقت کو، جب نہر سوئز کو بنایا گیا یا نہر سوئز تعمیر کی گئی، اس وقت برطانیہ یعنی انگلینڈ اور دوسری یورپی اقوام دنیا پر حکومت کر رہی تھیں. However, most countries became independent by the 1950s. Including Egypt, which also became a strong modern nation. تاہم بہت سے ممالک 1950 کی دہائی میں ایجپٹ
which also became a strong modern nation. مصر جو کہ ایک بہت مضبوط قوم بن گئی ہے. مصر Most countries became independent by the 1950s, including Egypt, which also became a strong modern nation. بہت سے ممالک 1950 کی دہائی یا 1950 کے عشرے میں آزاد ہوئے، انہوں نے آزادی حاصل کی، جن میں مصر بھی شامل ہے. which also became a strong modern nation، جو کہ ایک مضبوط اور جدید طاقتور قوم بن چکا ہے. The Suez Canal now a part of Egypt. نہر سویز اب مصر کا ایک حصہ ہے. was so important for European countries that European soldiers were always guarding it. نہر سویز جو کہ اب مصر کا حصہ ہے، یورپی ممالک کے لیے اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ یورپی فوج ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے تعینات کی جاتی تھی یا مقرر کی جاتی تھی، متعین کی جاتی تھی. Egypt asked them to leave the Suez area. مصر نے اس فوج کو نہر سویز کا علاقہ خالی کرنے کو کہا. and although they agreed first رضامند ہونا agreed رضامند ہو گئے. although اگرچہ کہ وہ پہل تو یہ بات مان گئے. it later developed into a conflict in which Egypt had to fight the combined forces of the British, French and Israel in 1956. تاہم بعد میں یہ ایک تصادم کی شکل یا تنازع کی شکل اختیار کر گئی. نہر سویز بعد میں ایک تصادم یا تنازع کی شکل اختیار کر گئی اور جس کے نتیجے میں مصر کو فرانس، برطانیہ اور اسرائیل کی مشترکہ افواج کے ساتھ 1956 کے سال میں جنگ لڑنا پڑی. کمبائنڈ مشترکہ جڑے ہوئے فورسز افواج. This conflict is called the Suez Crisis. یہ جھگڑا یا یہ تنازع conflict جھگڑا تنازع لڑائی سوئز کرائسس یا سوئز بحران کہلاتا ہے. The canal still remains in an important shortcut from Europe to the Far East. یہ نہر ابھی تک اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے اور مختصر ترین راستہ فراہم کرتی ہے یورپ سے دور دراز کے مشرقی علاقوں میں جانے والے بحری جہازوں کے لیے. خاص طور پر as European countries use this route for importing natural oil from Indonesia and other Southeast Asian countries. خاص طور پر جیسے کہ یورپی ممالک اس راستے کو تیل کی درآمد کے لیے انڈونیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک
سے تیل کی درآمد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دا لینڈ روٹس، زمینی خطے یا علاقے۔ Now you know how the Suez Canal plays a key role in the trade routes of the world۔ اب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی یا آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ نہر سوئز play a key role in the trade routes of the world۔ نہر سوئز دنیا کے تجارتی راستوں کے لیے ایک کی رول یعنی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا کی رول جیسی اہمیت ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہر سوئز دنیا کے تجارتی راستوں کے لیے ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ But not all journeys are made by sea even in this age of air travel۔ لیکن تمام سفر آج کے دور میں بذریعہ سمندر بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آج کل کے دور میں فضائی سفر اور زمینی راستے بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ are still important۔ ان کی اپنی ایک اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، موجود ہے۔ The countries of Europe, for instance, need the land routes of Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan۔ یورپی ممالک کو مثال کے طور پر زمینی راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان زمینی راستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ In order to reach India and other Asian countries of the East۔ یورپی ممالک کو ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان کے زمینی راستوں کی بھارت تک پہنچنے کے لیے یا دوسرے مشرقی ایشیائی ممالک تک پہنچنے کے لیے ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان کے راستے کی ضرورت پڑتی ہے۔ These and other land routes make the Muslim world an important place for other countries۔ یہ اور دوسرے زمینی راستے مسلم دنیا کو دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل بناتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا۔ لاسٹ ایئر یو اسٹڈیڈ دا مسلم کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا۔ پچھلے سال یعنی جماعت ششم میں آپ نے جنوبی ایشیا کے مسلم ممالک کے بارے میں پڑھا تھا۔ These are پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ دا مالدیوز۔ یہ ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور مالدیپ ہیں۔ What do you remember about these countries from the previous class؟
آپ نے ان ممالک کے بارے میں کلاس ششم میں جو پڑھا تھا اس میں سے آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، میانمار، برما، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور برما شامل ہیں۔ تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اینڈ دا فلپائنز۔ تھائی لینڈ، برما، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی دارالسلام اور فلپائن اس علاقے میں واقع ہیں۔ These are called the countries of South East Asia۔ یہ ممالک جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کہلاتے ہیں۔ These are called the countries of South East Asia۔ یہ ممالک جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کہلاتے ہیں۔ Of these, Malaysia, Indonesia and Brunei are Islamic countries۔ ان ممالک میں ملیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام اسلامی ممالک ہیں۔ This region comprises of several large and small islands۔ یہ علاقہ comprises مشتمل ہونا کئی بڑے اور چھوٹے جزیروں پر۔ Of these, Borneo is one of the most important۔ جن میں سے بورنیو دنیا کے اہم ترین This region comprises of several large and small islands۔ یہ علاقہ کئی چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ Of these, Borneo is one of the most important۔ ان جزائر میں سے بورنیو ایک اہم ترین جزیرہ ہے۔ آئیلینڈ، جزیرہ، ایسی زمین جس کے چاروں طرف یا جس کے ارد گرد پانی ہو، سمندر کے درمیان خشکی کا ایک ٹکڑا۔